عزت و عظمت شان بیان کریں، آپ اپنا تعارف کروائیں۔ میرے مولا مسکرائے فرما کے کہنے لگے یار آپ نے ہمارا جو نا تعارف میرے عزیزوں، کیا بات ہے، صلوات پڑھو محمد علیہ محمد۔ فرمایا مولا آپ اپنا تعارف کروائیں۔ میرے امام نے فرمایا میرے دوستو آپ نے میرا تعارف برداشت نہیں کرنا جیسا میرا تعارف۔ فرمایا مولا کچھ تو طرز فرمائیں۔ آپ نے فرمایا سنو پھر، اس خالق بے نیاز کی اول ترین نماز ادا کرنے کے بعد، توجہ مسلمان، میرا مولا فرماتے سنو میرا تعارف، اس خالق بے نیاز کی اول ترین نماز ادا کرنے کے بعد جس مستور کی تسبیح واجب ہے وہ میری ماں ہے۔ فرمایا سنو میرے صحابیوں، میرا پہلا تعارف چھوٹا سا، وہ فرماتا اس خالق کے اول ترین نماز ہی ہے نا۔ ہمارے سیٹر صاحب بھی نماز کے بارے میں کر کے گئے، پورا عشرہ سالک صاحب نے نماز کے بارے میں بات کی۔ فرمایا اس خالق بے نیاز کی اول ترین عبادت نماز پڑھنے کے بعد جس مستور کی تسبیح واجب ہے وہ میری ماں ہے۔ اب میں بس اگلے چوک میں انشاءاللہ اسی سلسلے میں بات ہوگی۔ تو میرے واجب القدر عزت مآب ہمارے بلاغ مزمان پاکستان کی بین الاقوامی بہت بڑی شہرت یافتہ شخصیت جناب پروفیسر سجاد حسین سالک صاحب تھے، استدعاء وہ آئیں اور اقواج اسم سے متصیر روائیں۔ آپ مل کر محمد علیہ محمد کی ذات پر صلوات کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ثم الصلاة والسلام علی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد، قال الرحمن فی محکمہ البیان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، بآواز بلند تر صلوات۔ سامعین گرامی قدر، معزز اور محترم مومنین کرام، جملہ برادران اسلام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی ماتم حسین کے جلوس جاری و ساری ہیں، دراصل ہر ماتمی بتا رہا ہے کہ محمد کل بھی زندہ تھے، محمد آج بھی زندہ۔ یا حسین کی صدا دو ہی بڑی ہستیوں کا تعارف ہے، لا الہ الا اللہ کے بھی لیے حسین ہی نکلے تھے،
محمد رسول اللہ کے لیے بھی حسین ہی نکلے تھے، اس لیے لازم ہے سب سے پہلے مقصد حسین پر پوری دنیا کو یہ پیغام دینا کہ حسین جس دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے اس دین کا مالک اللہ تھا، پہنچانے والا رسول تھا، بچانے والا حسین تھا۔ دین کا مالک اللہ ہے، پہنچانے والا رسول ہے اور بچانے والا حسین ہے۔ اس لیے ان تینوں ہستیوں کا رابطہ اتنا مسلسل رہا کہ زمانہ انتظار میں تھا کہ حسین کے لیے خراج تحسین کا کون سا جملہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ اپنے لیے تو نکلا ہی نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے لیے نکلا ہے، محمد رسول اللہ کے لیے نکلا ہے۔ تو اجمیر کی دھرتی سے فقیر نے کہا اب حسین کے متعلق سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت تک دنیا کہے کہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اب جس نے لا الہ الا اللہ کی بلندی کو دیکھنا ہو دیکھے کہ اس کی بنیاد کون ہے، بنیاد کل بھی حسین تھے، بنیاد آج بھی حسین ہے۔ پوری ذمہ داری سے جہاں نعرے کی ضرورت ہوگی وہاں ہم عشق مصطفیٰ کا نام بلند کریں گے، اس لیے کہ قرآن جیسی کتاب اللہ نے جو لا رائب کر کے اتاری ہے، کبھی کسی نے اس جملے پہ غور کیا ہو کہ لا رائب کتاب اتاری تو اتاری کس پر ہے؟ جبکہ لا رائب قرآن کو لا رائب وہ مانے گا جو لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کہے گا۔ غیر مسلم تیرے قرآن کو نہیں مانتا، مشرک تیرے قرآن کو نہیں مانتا، کافر تیرے قرآن کو نہیں مانتا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے میں اپنے مولا کی محبت میں تاریخ کے اوراق کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ نے کیا کرم کر دیا ہے کہ جس کتاب کو اس نے ذات مصطفیٰ پہ اتارا ہے اور اس کی ابتدا میں اعلان کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ میری اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بھی بات طے ہو چکی ہے کہ اس میں شک صرف وہ نہیں کرتا جو لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کہتا ہے، اس کا ایمان ہے قرآن کل بھی لا رائب تھا، قرآن آج بھی لا رائب ہے۔ ابھی بھی زمانہ سوچ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کسے کہتے ہیں، قرآن کو لا رائب مسلمان کہتے ہیں، محمد کو بے عیب کافر بھی کہتے ہیں، مشرک بھی کہتے ہیں۔ کہا کافروں نے خراج تحسین دیتے ہوئے میرے رسول کو، جب میرے نبی نے فران کے پہاڑوں کے قریب بدترین لوگ اکٹھے کیے تھے، بس یہاں سے وہاں تک جتنا بھی انقلاب سروں کا میرے سامنے ہے ماں بہنوں سمیت، اس جملے کی حقیقت سے اگر کوئی آشنا ہو گیا تو جو قرآن میں آج پڑھوں گا وہ لوگوں کے لیے وہ روشن دیا ہوگا کہ ہر آیت میں یا رسول نظر آئیں گے یا حسین نظر آئیں گے۔ بدترین لوگ فران کی چوٹیوں کے قریب، یہ جملہ سجا سالک کا نہیں ہے، یہ عبد الرحمن شامی صاحب نے عزت ختمی مرتبت میں لکھا ہے، کتاب کا نام بھی ہے شواہد النبوہ۔ انہوں نے کہا کائنات عالم نے ایک ہی منظر دیکھا ہے کہ بدترین لوگ اکٹھے کرنے کے بعد میرے محمد نے ان سے اتنا ہی پوچھا تھا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو، تو بدترین لوگوں نے بہترین جملہ کہا تھا تجھ جیسا سچا کوئی نہیں۔ جس سچے رسول کی انت صادق والامین، تجھ جیسا سچا کوئی نہیں، تجھ جیسا امین کوئی نہیں۔ اب جس کی صداقت کا اقرار کافر اور مشرک کر رہے ہیں، جس کی عزتوں کا قصیدہ کافر اور مشرک پڑھ رہے ہو، ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اس کی عزت قرآن اتارنے سے پہلے زمانے کو منوا کے بتا دیا تھا کبھی میرے محمد کے دل پہ حملہ نہ کرنا،
ہے کہ وہ کلمہ مصطفیٰ کا آپریشن کرواتا پھرے۔ اللہ کے نبی نے تو گارنٹی ان سے لی ہے جو اپنے باپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن میرے محمد کو وہ کہہ رہے تھے تجھ جیسا سچا کوئی نہیں۔ اب اللہ نے قرآن میں آیتوں پہ آیتیں اتارنا شروع کی۔ آج جو جس نے عزت مصطفیٰ کا قصیدہ سننا ہو، یہ میرا ہی شعار ہے کہ میں اپنے نبی کی محبت میں کسی شاعر کا شعر نہیں پڑھتا، اس لیے کہ شاعر کل بھی محتاج تھا، آج بھی محتاج ہے۔ میں اس کا کلام پڑھتا ہوں جو کل بھی قادر تھا، آج بھی قادر ہے۔ نکال قرآن سے اس آیت کو اگر تجھ میں ہمت ہے۔ اللہ نے 122 منزلوں پہ کہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جان لینا ہر چیز پہ تمہارا اللہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس قدرت والے اللہ نے میرے نبی کی عزت کا پہلا جملہ قرآن میں اتارا ہے۔ بڑا شور تھا میرے کانوں تک کہ ہم شان مصطفیٰ سننا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اس انقلاب کے لیے دلوں کا دھڑکنا ضروری ہے اور ذہنوں کا پلیدگیوں خیالوں سے پاک ہونا ضروری ہے کہ میں نے ہندوستان کی زمین میں سکھوں اور ہندوؤں سے بھی نعرہ لگوا دیا تھا کہ محمد کل بھی حاضر تھے، محمد آج بھی حاضر ہے۔ جو ہر مقام پہ اللہ اور مولا نظر آ رہا ہے، اس کی عزت میں اللہ نے سورہ کہف کی پہلی آیت اتار کے ہر دور کے قاری قرآن کی شہادت کا امتحان لیا ہے۔ میرے مالک نے کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یاد رکھنا اللہ حد کے قابل ہو گیا ہے۔ جاگنا جاگنا جاگنا، میں امام بارگاہ کے اندر بات نہیں کر رہا، کسی شیعہ کے گھر کی صحن میں بھی بات نہیں کر رہا، میں بورے والا کے تاریخی چوک میں کھڑا ہوں، اس لیے کہ چوکوں میں دل کی طاقت سمیت بات کر ہی وہ سکتا ہے جس کا نبی بھی بے عیب ہو، امام بھی بے عیب ہو۔ وہی نعرہ لگا سکتے ہیں چوکوں چراہوں میں، جارا چھوٹے بچے سے لے کے بڑے بندے کے سر پہ قرآن، اور اسے کہ حسین زندہ باد۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں وہ دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں دیکھے گا، کیونکہ اسے پتا ہے قرآن کل بھی بادشاہ تھا اور حسین کل بھی اس کا وارث تھا۔ قرآن کے بادشاہ کا نام، قرآن ہی کے بادشاہوں کا وارثوں کا نام ہر چوک چراہے میں بچے سے لے کے بڑا لے سکتا ہے، اور جب وہ نام لیتا ہے تو اکیلا نہیں لیتا، اس کے نام لینے کے بعد بڑے بڑے اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کہتے ہیں اکیلا تیرا ہی امام علی نہیں ہے، اکیلا تیرا ہی امام حسین نہیں ہے، میرا امام بھی علی ہے، میرا امام بھی حسین ہے۔ تو جس کا نام آپ اپنے گھر کے بچوں میں نہیں لے سکتے، ان کے لیے حسین کے ماتمیوں سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے، جب تم خود جانتے ہو کہ وہ اس قابل ہی نہیں۔ اور اگر کوئی گھر کے صحن میں بچوں کی موجودگی میں اس کا نام لے لے تو ابا بچوں سے وعدہ لے رہا ہوتا ہے باہر جا کے نہ بتانا کہ میرا ابا یہ کہہ رہا تھا، ورنہ سارے زمانے والے کہیں گے ابھی بھی یزیدی ہے۔ میں تجھے قرآن کی آیت پڑھ کے سنانے لگا ہوں، چھوڑ دے کچی باتیں، یہی قرآن ہمارا ہے جو تیرے گھر میں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں باتیں ڈالنا کہ شیعوں کا قرآن ہی اور ہے، 40 مارے تھے 10 بکری کھا گئی، اس بکری کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اللہ کے لکھے ہوئے کلام کو کھا جائے، کسی بکری کو نہیں مانتے۔ تاریخ میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یہی قرآن ہمارا قرآن ہے جو ہر گھر میں ہے۔ اب زندہ دلوں سے بات کرنے لگا ہے سجاد سالک، اللہ نے اعلان کیا کہ الحمدللہ
للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب لم یجعل لہ عوجا، اللہ حمد کے قابل ہو گیا ہے، حمد کے قابل۔ میں نے کہا مالک تو حمد کے قابل نہیں تھا؟ میرے مالک نے کہا میں تو ہر لمحے حمد کے قابل ہوں، لیکن ایک کام میری قدرت کے خزانوں سے بھی ایسا ہوا ہے جسے کرنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو آپ ہی داد دے کے کہا کہ اب تجھے سجدے ہونے چاہیے، اب تیری تسبیح پڑھی جانی چاہیے، اب تیری دہلیز پہ بندوں کے ماتھے چکنے چاہیے۔ میں نے کمال ہی اتنا بڑا کر دیا ہے۔ میں نے کہا مالک کس وجہ سے تو حمد کے قابل ہو گیا ہے؟ تو ہمیں عزت زندگی دے رہا ہے، اس زندگی کی وجہ سے تو حمد کے قابل ہے۔ میرے اللہ نے کہا اگر زندگی کی وجہ سے میں حمد کے قابل ہوتا تو ابلیس کو زندگی نہ دیتا۔ جاگ لو جاگ لو، اگر زندگی کے بدلے میں تجھ سے حمد کا طلبگار ہوتا تو ابلیس کو تو زندگی ہی نہ دیتا، اسے اسی وقت مار دیتا جب وہ میرے بنائے ہوئے خلیفہ کو نہیں مار رہا تھا۔ میرے مالک نے کہا اپنے بنائے خلیفے کے دشمن کی رسی ڈھیلی کرنا میرا ہی کام ہے۔ اگر میں اسے زندگی دے کے حمد کا طلبگار ہوتا تو پھر اس میں لعنت اللہ نہ کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی کے بدلے وہ حمد کا طلبگار نہیں ہے۔ میں نے کہا مالک تو ہمیں رزق دیتا ہے، روٹی دیتا ہے، اس لیے تو حمد کا طلبگار ہے۔ میرے مالک نے کہا اگر زندگی کے بعد روٹیوں کے بدلے، رزق کے بدلے میں حمد کا طلبگار ہوتا تو نمرود اور فرعون جیسوں کو تخت نہ دیتا۔ نمرود اور فرعون جیسوں کو تخت دینے کے بعد، انہیں طاقتیں دینے کے بعد، ان کے لشکر وسیع دکھانے کے بعد میں نے ثابت کر دیا ہے کہ زندگی کے بدلے حمد کا طلبگار نہیں ہوں، رزق کے بدلے حمد کا طلبگار نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ زندگی میں نے جتنی دی ہے وہ تم پوری کرو گے، جتنی دیر تک تمہیں زندہ رہنا ہے میں رزق ضرور دوں گا، کیونکہ واللہ خیر الرازقین کی آیت ہر مسلمان پڑھتا ہے۔ میں نے کہا مالک زندگی کے بدلے تو حمد کا طلبگار نہیں ہے، رزق کے بدلے تو حمد کا طلبگار نہیں ہے، تو پھر تو حمد کا طلبگار کیسے ہے؟ کس بنیاد پہ تو سجدوں کے قابل ہے؟ میرے اللہ نے کہا کیوں نہیں پڑھتا اگلا جملہ جس میں میں نے وجہ بتا دی ہے کہ میں سجدوں کے قابل کیوں ہوں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب لم یجعل لہ عوجا، اللہ حمد کے قابل اس لیے ہے کہ اس نے جس محمد پہ کتاب کو اتارا ہے وہ محمد قرآن کی طرح بے عیب بھی ہے، لا عیب بھی ہے۔ میں نے کہا تھا یہ پھوڑو پھڑائی والے نعرے میرے ہوتے نہ لگایا کرو، ایک بندہ جاندار نعرہ لگایا کرے۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ اب کوئی بندہ نہ کھڑا ہو، ایک بندہ کھڑا ہو، صرف ایک بندہ، اور وہ نعرہ لگائے تو دونوں کے ہاتھ بلند ہو تاکہ غازی کے نشان بنتے ہوئے نظر آئیں۔ مولا سلامت رکھے، اس لیے حمد کے قابل ہوں کہ میں نے جس محمد پہ قرآن کو اتارا ہے وہ محمد قرآن ہی کی طرح لا ریب بھی ہے، قرآن ہی کی طرح بے عیب بھی ہے۔ میرے مالک نے کہا تم سے سجدے اس لیے کروا رہا ہوں کہ مجھے داد دو کہ ایسا ہے میرا محمد۔ میرے مالک نے کہا مجھے داد دو، میرے آگے ماتھے جھکا جھکا کے کہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، رکوع میں رک کے کہو سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ تم جب رکوع اور سجدے میں میری تسبیح کرو گے تو میں ناز
اعتراض اپنی قدرتوں پہ کروں گا کہ میرا انتخاب بڑا اعلیٰ ہے. میں نے اپنے محمد کو بے عائب چنا ہے, لا رائب چنا ہے, اعلیٰ چنا ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبیوں کو جو مولا ہے اس کو چنا ہے. یعنی اللہ اپنے آپ کو داد اس لیے دلوا رہا ہے کہ تمہیں دیکھنا ہے کہ میرا محمد بے عائب ہے. اللہ اپنے انتخاب پہ تم سے سجدوں کا طلبگار ہے. اللہ اپنے انتخاب پہ تم سے تسبیحوں کا طلبگار ہے کہ یہ مان کے مجھے سجدہ کرو کہ میرا محمد بڑا نارائب ہے. اللہ اپنے انتخاب پہ داد چاہ رہا ہے. اب کوئی بولے یا نہ بولے, البتہ مجھے اتنا پتا ہے کہ جس علی کے بابا سے محبت ہے وہ بولنا واجب سمجھے گا. اگر اللہ اس بات پہ داد مانگ رہا ہے کہ میں نے جسے چنا ہے وہ بے عائب ہے, اب ذرا سوچو محمد نے جسے چنا ہے وہ کیسا ہوگا. کی ہر گلی ہے, جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. نعرہ حیدری, مولا سلامت رکھے آپ کو. کل ایمان نعرہ مولا سلامت رکھے آپ کو. میرے مالک نے کہا اس لیے مجھے سجدے کرتے چلے جاؤ کہ میں نے محمد کو چنا ہے, محمد کو چنا ہے. اگر اللہ محمد کو چننے کے بعد سجدوں کے قابل ہے تو جسے محمد مصطفیٰ نے چنا ہو. اب جب میں ہی کہوں گا تو نعرہ لگانا, اس لیے کہ مجھے پیغام عشق مولا کی تسبیح کا آگے پہنچانا ہے. وہ لمحہ یا تو کتابوں سے نکال دو یا ان محرفوں کے خلاف ہماری طرح جو نعرہ لگاتے ہو کہ شیعہ کافر ہے, شیعہ کافر ہے, شیعہ کافر ہے, ان کے خلاف بھی یہ نعرہ لگاؤ جنہوں نے یہ منظر تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جناب عبد المطلب نے کہا کہ میری زندگی میں میرے بعد جو تیرا ولی ہے اسے منتخب کر. تم تو آج تک سرکار عمران کے ایمان پہ الجھے ہوئے ہو. علی کے دروازے کے فقیر کا عقیدہ سن. میں تو محمد مصطفیٰ کی ماں کو بھی سلام اللہ کہوں تو سکون ہوتا ہے. میں اپنے نبی کے باپ کو بھی علیہ السلام کہوں تو تب مجھے سکون ہوتا ہے. اٹھاؤں تیری کتابیں جس میں تو نے جناب عبداللہ کے متعلق بھی کیا کیا لکھا ہوا ہے. تو حضرت عمران کے ایمان کی بات کر رہا ہے. میں نے تو جناب عبد المطلب کو بھی وہی دیکھا ہے جہاں اللہ اپنے نبیوں کے والدین کو اور اپنے اقربین کو دیکھ کر لطف کی منزلوں پہ اپنے آپ کو دھا دیتا ہے. اگر چاہتے تو جناب عبد المطلب اپنے سارے بچے سامنے بٹھا کر کسی ایک کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ میرے بعد تو میرے محمد کو پالے گا, کیونکہ باپ سے بڑھ کر اپنی اولاد کی تربیت اور طبیعت سے کوئی واقف نہیں ہوتا. ہر باپ کو پتہ ہوتا ہے میرا کون سا بچہ آبی طبیعت کا ہے اور کون عاطفی طبیعت کا ہے. اگر جناب عبد المطلب چاہتے تو کسی ایک کا نام لے کے کہہ دیتے کہ میرا وقت قریب ہو رہا ہے, میرے بعد تو محمد کو پالے گا. تو جناب عمران کی بات کر رہا ہے, میں تو جناب عبد المطلب کو وہی دیکھ رہا ہوں کہ جناب عبد المطلب جانتے تھے کہ محمد کا فیصلہ تو میں تب کروں جب محمد عربیوں کی طرح عام عربی ہو. میرا محمد تو وہ ہے آدم جس کی جوتی سیدھی کرتا ہوا نظر آئے گا. نبیوں کا نبی ہے. اس لیے جناب عبد المطلب نے کہا تھا اپنے پوتے کو اپنی گود میں بٹھا کر سامنے اپنے سارے بیٹے بٹھانے کے بعد, اے میرے محمد ان میں سے اپنا ولی منتخب کر. ابھی آپ میری مرضی کے منظر پہ نہیں پہنچے, آؤ تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں اس لیے کہ قرآن پڑھنا ضروری ہو گیا. وہ لمحہ فرعون کے دربار کا بچے بچے کو یاد ہے. اور یہ بھی کیا کمال ہے میرے اللہ کا, سنا کرتے تھے بچپن سے لے کے اس عمر تک, جسے رکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی.
फिरौन जिसे मारने की जुस्तजू में था, अल्लाह ने उसे उसी के घर में पालना शुरू कर दिया ताकि बता दिया जाए झूठे खुदा और सच्चे खुदा में ताकत का कितना फर्क है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, आहिस्ता आहिस्ता जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जिंदगी के उस मरहले में दाखिल हुए जिस मरहले में बच्चे हमारे घरों में रींगना शुरू कर देते हैं, जिन्होंने पंजाबी च कहते हैं होन मुंडा रिडन है पे आए, उस उम्र में दाखिल हुए तो एक दिन कलीमुल्ला अब घर के दरवाजे से जो दरबार की तरफ खुलता था उसके करीब आए। नन्हे नन्हे हाथों से जनाब कलीमुल्ला ने दरवाजे को खोला और खुद दरबार में उतर गए। बच्चे की हरकतें देखकर फिरौन को भी बड़ा प्यार आया था। यार बच्चे तो आप भी हो तो बड़े प्यारे होते हैं, तो जो हो भी नबी उनका मकाम और मर्तबा क्या होगा। जैसे अल्लाह का कलीम दरबार में फिरौन के तख्त के सामने अपनी आदाएं दिखा रहा था, फिरौन इस तख्त से नीचे उतरा और उसने जल्दी जल्दी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को उठाया, अपनी चोली में रखा। इस जुमले तक मैंने नहीं कहा था कि बोलना ऐसे जैसे बोलने का हक है, अब खिराज तहसीन अल्लाह के नबियों पे ऐसे ही बुलझाना जैसे नबी की मोहब्बत में कुर्बान होने का हक बनता हो। अल्लाह का कलीम जैसे ही फिरौन की चोली में पहुंचा, अल्लाह ने सफे मलाइका से जिब्रील को निकाला, जा मेरे मूसा से कह दे अपने नबी होने का पहला काम कर। अपने नबी होने का पहला काम कर। अल्लाह के कलीम की छोटी छोटी उंगलियां हवा में लहराना शुरू हुई। अल्लाह के कलीम ने गोद में ही झूठे खुदा की दाढ़ी को पकड़ा। जैसे ही मेरे कलीम ने झूठे खुदा की दाढ़ी को पकड़ा, उसने झटके से छुड़ाना चाहा। झटके से जब दाढ़ी ना छूटी, उससे हुए शक, कहीं ये वही बच्चा तो नहीं। ये तो फिरौन का भी अकीदा है, नबी अगर नबी हो तो बचपन में भी होता है। अब्दुल मुत्तलिब को नहीं पता था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को नहीं पता था, इसलिए कह रहे थे अपना वली मुंतखब कर ताकि जमाने को बता दिया जाए नबी होता ही वो है जो अपने फैसले खुद करे, चाहे बचपन हो, जवानी हो, देरपन हो, जिंदगी की इब्तदा हो, जिंदगी की इंतहा हो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अपना वली मुंतखब कर। दादा की गोद को छोड़कर सीधा जनाब इमरान के पास आए। मोहम्मद मुस्तफा ने सरकार इमरान का हाथ पकड़ा, दादा को आवाज देके कहा, दादा जी आपके बाद चचा इमरान मेरा वली है, आपके बाद चचा इमरान मेरा वली है। जैसे ही कहा आपके बाद चचा इमरान मेरा वली है, अल्लाह ने सफे मलाइका से जिब्रील को निकाला, जा मेरे मोहम्मद को इंतखाब पे दाद देते हुए कह दे तुझे तेरा अल्लाह कह रहा है, तू इमरान को अपना वली बना रहा है, मैं इसके बच्चे को अपना अली बना रहा हूं। आपको हो गया मेरा मकसद, थोड़ा सा और करिए। इंतखाब देखा आपने मोहम्मद मुस्तफा का, चचा और भी बैठे हुए थे क्योंकि मेरे नबी के दादा ने कहा था इनमें से बताता है कि और भी थे। कदम कदम पे बंदे ने यही मुहिम चला रखी है, किसी को कोई नहीं मिलता तो बुग़्ज़ अली में अली के बाबा पे तनकीद जी। नबी ने कहा था चचा जी तुसी मैनू पालिया है, मैनू तुहाडे नाल बड़ा प्यार है, चलो तुसी सारिਆਂ ਦੇ सामने नहीं ते मेरे कान च पढ़ दो। ताज्जुब है
نہیں 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 نہیں، میرے اللہ نے کہا تعجب نہ کر، پہلے ان کی منافقت کو دیکھ، یہ سننے پہ آئے تو کان والی سن لیتے ہیں، چھوڑنے پہ آئے تو میدان والی چھوڑ جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی منافق دنیا میں ہو سکتا ہے؟ یار کان میں بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے؟ تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ تو اس کا مطلب ہے تمہارے کان اتنے باریک ہیں کہ سننے پہ آؤ تو کان والی سن لیتے ہو، بھولنے پہ آؤ تو جہاں محمد علی کا بازو پکڑ کے دکھا رہا تھا میدان والی بھول جاتے ہو۔ اسی لیے تاریخ کے اس طالب علم نے ایک بندے کا قبلہ درست کرنے کے لیے مارگاہ مولا علی سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ قدم قدم پہ کہتا ہے کہ عمران مسلمان نہیں تھے نہیں تھے نہیں تھے، مجھے کوئی ایسا گر دے دے میں اس کا قبلہ درست کر سکوں۔ بس ایک ملاقات دوستوں کے ذریعے سے اس کے ساتھ طے ہو گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر شیعوں کا مولوی بڑا طلبگار ہے مجھ سے ملنے کا تو اسے میرے پاس لے آؤ، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ راستے گزرتے ہوئے ایک سیب والی ریڑی سے میں نے سیب لے لیا، اس کے پاس بیٹھ کر میں اسے چیرتا جا رہا تھا، کیونکہ یہ میرے ایک بزرگ عالم دین کا جملہ ہے جنہوں نے یہ تجربہ اس سے پہلے کیا تھا۔ میں وہ سیب چیرتا جا رہا تھا، وہ سرکار عمران کے خلاف باتیں کرتا جا رہا تھا، دلیلوں پہ دلیلیں دیتا جا رہا تھا۔ جب سیب مکمل کا مکمل کٹ گیا میں نے کہا میری جان آپ ذرا سیب تو کھائیے۔ اس نے کہا نہیں میں کافر کے ہاتھ کا سیب نہیں کھاتا۔ جیسے ہی اس نے کہا نہیں میں کافر کے ہاتھ کا سیب نہیں کھاتا، میں نے کہا تعجب ہے یار، تو کافر کے ہاتھ کا سیب نہیں کھاتا، تیرا محمد 24 سال عمران کے گھر روٹیاں کھاتا رہا۔ تو ایک سیب نہیں کھا رہا کافر کے ہاتھ سے، 24 برس عمران کے گھر سے تیرے نبی نے کھایا ہے کھانا۔ اب تو بتا تو بڑا ہے کہ میرا نبی؟ اگر تجھے میرا نبی سمجھ آ گیا ہوتا تو تو کبھی کسی جرت میں یہ نہ کہتا کہ وہ ہم جیسا تھا۔ ہم جیسا محمد مصطفیٰ کے متعلق سوچنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آدم ترتیب کے لحاظ سے پہلا نبی ضرور بنا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل صفی اللہ۔ اللہ کی عزتوں کی قسم ہے یہ سارے نبی ترتیب کے لحاظ سے میرے نبی سے پہلے آئے تھے۔ آدم کا کلمہ ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلے رائج ہوا تھا، لیکن میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ یہ تمہارے عقیدے کب درست ہوں گے نبی پاک کی عزت کے متعلق؟ یہ نبی پاک ہی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہے تو آل نبی پاک تمہیں کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرنے کے لیے ذات مصطفیٰ پر ایسے ہی متحد ہونا پڑے گا جیسے میرا مالک کہتا ہے۔ میرے اللہ نے سمجھایا تمہیں ترتیب سے نبیوں کو بھیج کر کہ آدم ترتیب کے لحاظ سے پہلا نبی ہے لیکن تخلیق کے لحاظ سے پہلا نبی نہیں ہے۔ تخلیق کے لحاظ سے پہلا نبی کون ہے؟ دربار نبی پاک سجا ہوا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ کی محفل جمی ہوئی تھی، مجمع میں سے عبداللہ ابن مسلم کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی تم کب سے نبی ہے؟ میرے محمد نے مسکرا کر کہا کنت نبی ابا آدم و بین الماء والطین، میں محمد اس وقت بھی نبی تھا جب تیرا ابا آدم نہیں تھا۔ نہیں تھا تیرا باپ، اسی لیے میرے مالک نے اس کی عزتوں پہ آیتوں پہ آیتیں اتارنا شروع کر دی۔ اعلان رب کائنات ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اے لوگو ایمان والو، اللہ کی طرف سلوات بھیجیے ماں والے بلند۔ اتنی بلند ایک مرتبہ پھر سلوات بھیجیے۔ مولا سلامت رکھے آپ سب کو۔
کے رسول کی اطاعت کرو. کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی رحمت الہی کی شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بھی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرے. اور اطاعت کہتے کسے ہیں؟ نبی جو دے دے وہ لے لو، نبی جس سے روک دے رک جاؤ، اسے کہتے ہیں اطاعت. نبی کہے تو لڑنا واجب ہے، نبی روک دے تو رکنا واجب ہے. لیکن مجھے عجیب ہی نظارے آ رہے ہیں، جہاں نبی کہتا ہے لڑو لڑتے نہیں، جہاں نبی صلح حدیبیہ کے لیے شرطیں مان رہا ہے وہاں بڑوں نے کہنا شروع کر دیا آج ہمیں تیری نبوت میں شک ہو رہا ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے، ادھر لوگ شک کا جملہ کہہ رہے تھے، ادھر میرے اللہ نے صلح پر آیت اتاری، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، جو تو نے خون بہائے بغیر جنگ جیت لی ہے، اللہ اسے فتح مبین کہہ رہا. اللہ کی عزت کی قسم ہے، دنیا آج تک عشق مصطفیٰ کے موضوع پہ جمع ہی نہیں. اور یہ جملہ میرا نہیں ہے، اگلے چوک میں یہ بات آگے لے کے چلوں گا. یہ جملہ ایک ہندو شاعر کا ہے. اس نے کہا یار تمہاری سمجھ نہیں آئی. 2007 میں ہندوستان گیا ہوا تھا، تو میرے ساتھ ایک ہندو اور ایک سکھ محبت اہل بیت میں اپنے اپنے کلام پڑھا کرتے تھے. ہندو بھی پڑھتا تھا، سکھ بھی پڑھتا تھا. اور ایک دن میں نے سکھ سے کہہ دیا ہربیت سنگھ جی تسی کیوں پڑھتے ہو آل محمد دی شان کی قصیدے؟ غلط کہوں تو میرا 12واں امام مجھے اپنی محبت والوں میں شامل نہیں لگا. بس اس کا یہ جملہ سمجھ میں آ گیا تو یقین کیجئے معراج ہو جائے گی اس چوک میں ہر بندے کو جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے. میں نے کہا آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا یار تو شیعہ ہو کے پچھڑتے ہیں. کوئی اور پوچھتا تو میں سمجھتا کہ یار اسے سمجھ نہیں ہے، لیکن تو شیعہ ہو کے پوچھ رہا ہے. لیکن پھر بھی میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ میں اہل بیت نبی کی عزتوں کا کلام اس لیے لکھتا ہوں، اس لیے پڑھتا ہوں، جنت کے لیے، جنت کے لیے، جنت کے لیے. میں نے کہا کلمہ تو آپ نے پڑھا نہیں. اس نے کہا جنہوں نے پڑھا تھا انہوں نے کیا کیا تھا؟ جنہوں نے پڑھا تھا انہوں نے کیا کیا تھا؟ نبی کا نواسہ نہیں کہہ رہا تھا میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں. انہوں نے کیا کیا تھا؟ اگلا جملہ سینے پہ لکھ لینا، ناد علی کی طرح. اس نے کہا میں پڑھتا ہوں ان کی شان کے قصیدے جنت کے لیے. اور مولوی سن لے، اگر جب تم مہمان ہے لیکن تو نے سکھوں والا غصہ میرے اندر پیدا کر دیا ہے. اب میں تجھے اپنے انداز میں جواب دوں گا، اور میں پڑھتا ہوں، پڑھتا رہوں گا، اور میں جنت میں بھی جاؤں گا. اس لیے کہ میں جنت مانگنے والوں سے نہیں مانگ رہا، بانٹنے والوں سے مانگ رہا. میں تو جنت بانٹنے والوں سے مانگ رہا ہوں. اسی لیے کسی فقیر نے لکھا تھا شاہ نجف سے مانگ مولا کل ہے. اگلے چوک میں اجر رسالت کا ایک پیغام دوں گا پوری بورے والا کے مسلمانوں کی محبتوں کے حوالے سے. شاہ نجف سے مانگ مولائی کل ہے جو. بھئی منگتوں سے مانگتا ہے تجھے خیرات کیا ملے؟ بڑے بڑے ہیں جو علی کی اولاد سے مانگتے ہوئے نظر آئے ہیں، صرف بندے ہی. اللہ کی عزت کی قسم ہے کربلا کے میدان میں تو اس کو بھی کہنا پڑا بس جو ہر چیز پہ قادر ہے.
لاشا اٹھانے کے لیے گئے ہیں نا حسین، کوہنیوں کے بل، تو اس کو بھی کہنا پڑا جبریل بھیج کر جا میرے حسین سے کہہ دے حسین بس، میں تجھ پہ راضی ہوں۔ جب کہا نا بس، حسین کہتے نہیں میرے مالک، ابھی تو میں نے دینا شروع کیا ہے، ابھی تو میں نے تجھے عباس کے بازو دینے ہیں، ابھی تو حسن کا یتیم ہی کربلا میں تقسیم ہوا ہے، ابھی تو تیرے نبی کی شکل والا بچہ ہی کربلا میں سینے پہ نیزہ کھا کے بنا لا الہ الا اللہ کا حصہ بنا ہے، ابھی تو میں نے وہ بازو دینے ہیں جن بازوؤں پہ میری بہنیں بھروسہ کر کے مدینے سے کربلا تک گئی ہیں، ابھی تو میں نے تجھے وہ 6 ماہ کا عسکر دینا ہے جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا، ابھی تو میں نے تیری عزتوں کی سربلندی کے لیے اپنا سر سجدے میں رکھ کے دینا ہے کہ یاد رکھنا جسے حسین جھکتا ہے وہ کتنا بڑا مالک ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کاش کربلا میں 10 محرم کا دن نہ چڑھتا، اللہ قادر ہے نا جو اپنے نبی کے غلام کی خاطر اذان کی محبت میں رات لمبی کر سکتا تھا، وہ دن بھی تو لمبا کر سکتا تھا نا۔ میں سوچتا ہوں یہ میرا اپنا خیال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اذانوں کے قریب قریب مدینے جو اکبر کے حصے کی بہن رہ گئی تھی وہ چھت پہ چڑھ کے کربلا کی طرف دیکھ دیکھ کے کہہ رہی تھی 7 کا وعدہ تھا 10 کا دن چڑھنے والا، بیٹھا کربلا کے صحرا میں ہے لیکن دیکھ رہا ہے مدینے کے کیا حالات ہیں۔ اب تاریخ کے مورخ کی قلم کی نظر کرنے کے لیے میرے حسین نے آواز دی اکبر، میرا دل چاہتا ہے کہ آج علی اکبر ہی اللہ اکبر کہے۔ ان جملوں پر مجلس ختم ہو جاتی ہے۔ بابا کتنی تمنا ہے تیری؟ میرے حسین نے کہا اتنی تمنا ہے کہ تیری آخری اذان میری بہنیں سنیں۔ بس یہی جملہ تھا جو 18 برس کے جوان کے کلیجے کو ہلا گیا تھا۔ جب حسین ابن علی نے کہا نا اس لیے میں تجھے کہہ رہا ہوں تاکہ خیموں میں تیری آخری اذان میری بہنیں سنیں، اکبر نے اپنے بابا کے قدموں پہ اپنے ہاتھ رکھ کر کہا اپنی بہنوں کی تجھے بڑی فکر ہے، وہ جو مٹی پہ نشان میرے قدموں کے لگاتی رہی ہے، وہ جو 7 محرم سے میرے انتظار میں بیٹھی ہے، بابا اس سگرا کا کیا بنے گا؟ میرے نبی کے نواسے نے، جنت کے جوانوں کے سردار نے، وقت کے حجت خدا نے، وارث قرآن نے، حقیقت قرآن نے اپنے اکبر کو سینے سے لگا کے کہا اے میرے لال حسین، تیری عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کربلا میں میری بہنیں سنے گی، مدینے میں تیری بہن۔ بس ادھر جب میرے اکبر نے اللہ اکبر کہا، سوئی ہوئی اکبر کی بہن اٹھی، جناب ام سلمہ کے قریب آئی، کندھا ہلا کے کہتی ہے نانی مجھے میرے اکبر کی آواز آ رہی ہے، میرا اکبر مجھے لینے کے لیے آ گیا ہے۔ بس جلدی جلدی روضہ رسول پہ گئی، بی بی نے آنکھوں سے ایک منظر دیکھا، کبھی چراغ بجھتے تھے کبھی چراغ جلتے تھے، کرب میں سنی ہے آسان، اور اس کے بعد لاشوں پہ لاشیں ہیں جو حسین ابن علی اٹھاتے رہے۔ اتنے لاشیں اٹھائے میرے حسین نے کہ ایک بچہ بچ گیا تھا جس کا نام ہے علی اصغر۔ اب سنو گے سفیر سے آئے ہوئے رومیوں کا عقیدہ، قدم قدم پہ سوشل میڈیا پہ لوگ
यजीदी होने का सबूत दे रहे हैं कि नहीं रोना चाहिए, नहीं रोना चाहिए, नहीं रोना चाहिए। यार तारिक जमील रो रो के कह रहा है मैं कभी न रोता अगर मोहम्मद न रोते। तारुल कादरी कहता है मुझे लोग कहते हैं तो शिया हो गया है, अभी देखो हुसैन का नाम लेता है रोता है, बार बार नाम लेता है बार बार रोता है, करबला को याद करके रोता है, बाजार शाम को याद करके रोता है, तू कोई शिया हो गया है। उसने भी अपनी तकरीर में मजबूर होकर ये कह ही दिया यार ये शियों का काम थोड़ी है, अगर मोहम्मद ना रोते तो मैं भी ना रोता। अब उन्होंने एक बहुत बड़ा जुमला कहा है जिसको सुनने के बाद अकीदतमंदों की रोने की अकीदत में इजाफा हो जाएगा। उसने कहा यार कभी किसी बंदे ने तन्हाई में बैठ के अपनी अकल से नहीं पूछा यार हुसैन को मोहम्मद उस वक्त रोते थे जब अभी करबला का जुल्म नहीं हुआ था। वो जुल्म को सोच के रोते थे और हम जुल्म होने के बाद रो रहे हैं। जब जुल्म से पहले हुसैन पे रोया जा सकता है तो जुल्म के बाद क्यों नहीं रोया जा सकता। इसलिए अब हुसैन ने उस बच्चे को उठाया जिसके मुतालिक रूम के सफीर ने फैसला सुना दिया। बाजार शाम, उसके बाद दरबार शाम, नेज़ों की नोक पे है शहीदों के सर, वो बैठा हुआ था। यजीद के मेहमानों में एक मर्तबा आवाज देके कहते हैं जश्न क्यों मनाए जा रहे हैं। उसने कहा मेरी हुकूमत के बागी मारे गए। इसने उम्र भर रोना हो इस एक जुमले पे रो सकता है कि हुसैन और बागी, जो बागे नबूवत का फूल है उसके मुतालिक ऐसा गुनाह ना फिक्रा। उसने कहा अच्छा तो ये साथ उनके हैं। उसने कहा हाँ। वो खड़ा हो गया। अब मुझे माफ कर देना जो शिया है वो भी और जो शिया नहीं है वो भी, लेकिन याद रखना हुसैन शियों का नहीं है, सुन्नियों का नहीं है। हुसैन ही कायनात आलम में एक ऐसी हस्ती है जिसे मोहसिन इंसानियत कहा जाता है। जाओ उठा के देख लो दुनिया के जितने भी सफर हो रहे हैं, हुसैन के रोजे पे मुसलमान भी जा रहे हैं, ईसाई भी जा रहे हैं, यहूदी भी जा रहे हैं, मुशरिक भी जा रहे हैं। तो किसी को नहीं मानता वो भी हुसैन को मानने के लिए, उसे सलाम करने के लिए करबला जा रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम है इतना नवाब है मेरा हुसैन। उसने सर देखने शुरू कर दिया। अब्बास हाँ बगावत कर सकता है। अकबर, उसने कहा ये भी बगावत कर सकता है। 13 बरस का कासम, हाँ ये भी कर सकता है। मेरे हुसैन के जान निसारों के सर, हाँ हबीब भी कर सकता है, जॉन भी कर सकता है, मुस्लिम बिन नौसिजा भी कर सकता है। चलता चलता वो सफीर रुबाब के चांद के चेहरे पे जब पहुंचा तो रुक गया। जब उसने नेज़े की नोक पे हुसैन का अली असगर देखा, 6 माह का बच्चा, उसने ऐसे देखा। अब मुझे माफ कर देना मेरी माएं बहनें बैठी हैं, मेरे सीने में अब इतनी ताकत नहीं है, औलाद वाला हूँ। लम्हे लम्हे के बाद करबला वालों के साथ अपने बच्चे भी याद आते हैं। दुआ करते हैं मालिक अली असगर का सदका करके सबकी औलादों को हिफाजत में रखना। यजीदियत का दौर है, दहशतगर्दी का जमाना है। घरों से निकले हमारी बहनें खरीयत से शाम गरीबा के बाद अपने अपने घरों के चले जाए। लुट तो गया है फातिमा ज़हरा का घर, आप किस किस का घर लूटना चाहते हो। कायनात की जो शहजादी जन्नत की मालिका थी, तुमने तो उसके घर को भी खरीयत से नहीं रहने दिया। तनहा लूटा ही नहीं है, खैमे भी चलाए हैं, बच्चे भी रुलाए हैं, रस्सियां भी पहनाई है। जैसे ही उसकी आंखें 6 माह के बच्चे के सर पे रुकी, चेहरे पे, अल्लाह की इज्जत की कसम है उसने जो अपने अकीदे का इमामा पहना हुआ था उसने उसे खोलना शुरू कर दिया और अपने बाल उसने नोचना शुरू कर दिए। नोचता नोचता वो हाकिम की तरफ देख के कहता है तू कहता है कि मैंने अपनी हुकूमत के बागी मारे हैं। इस बच्चे को देखकर मुझे यकीन हो गया है शामियों ने जब भी लूटा है शरीफों को
یہ بچہ تو تیری حکومت کی بغاوت نہیں کر سکتا، اور یہ تو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں اس نے ایک جملہ کہا، جس جملے کو سننے کے بعد جناب رباب کا ایک ہی بیت تھا کہ پورا شام رونے پہ آ گیا۔ وہ رومی سپاہی کہتا ہے میں دعا مانگتا ہوں اللہ کرے اس سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، جب کہا اس سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ جناب رباب نے آواز دی اوے مری نہیں، ہاتھوں میں رسیاں پہلے تازیانے کھاتے، کبھی اس بازار کبھی اس بازار کبھی اس بازار، ماتم حسین۔